ہم پڑھیں گے حرام. حرام ٹھیک ہے. حرام یہ ہوتا ہے نا، جس طرح فرض کا ثبوت کیا ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی دلالت بھی قطعی ہوتی ہے. تو یہ حرام ہوتی ہے نا، حرام بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یعنی حرام مثال ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز حرام ہے، کیا مطلب؟ جیسی مثال اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے. اب شرک جو حرام ہے اس کا ثبوت بھی قطعی ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم وہ کیا ہے، وہ بھی قطعی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آج ہم کیا کریں؟ ہاں جی، حرام ہوا. اب اس کے بعد اچھا کہاں پر ہے؟ اچھا یہ ہے، ٹھیک. ہاں، حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہو اور اس کا ممنوع ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو، جیسے زنا، چوری، سود وغیرہ. شرک بھی ہوا، زنا ہے، چوری، سود ہے، شراب ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں نا. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یا کسی کو ناحق قتل کرنا تو یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم نے فرض کے بارے میں پڑھا تھا کہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. اب پھر حرام کی جو ہے نا 2 قسمیں. حرام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ ویسے مطلق حرام کا حکم کیا ہے؟ حرام کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا ارتکاب کرنا کیا ہو؟ وہ باعث گناہ ہو، اور اس کو حلال سمجھنا کفر ہو. حلال سمجھنا کیا ہو؟ کفر ہو. اب اگر کسی نے ان مذکورہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا تو وہ مطلقاً کافر ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ حرام کی 2 قسمیں ہیں. ہلو، حلال سمجھنا کفر ہے نا، یعنی حرام کو حلال سمجھنا. اب جیسے سود کو حلال سمجھنا، چوری کو حلال سمجھنا، یا اور جیسی چیزیں ہیں، قتل ہے وغیرہ، ان کو حلال سمجھنا، تو یہ تو کفر ہے نا. کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو اور اس کی حرمت میں کوئی شک اور شبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اس کو حلال سمجھنا کفر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر نہیں، یہ سارے گناہ کبیرہ، جس طرح یہاں پر سود ہے، چوری ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں نا. ہاں، یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہاں، نہیں، یہ 2 قسم، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں اور ایک حقوق اللہ میں سے ہوتے ہیں. حقوق العباد جیسے نماز کو چھوڑنا، روزہ نہیں رکھنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ میں سے ہے. تو یہ اس کی بھی توبہ نکالنی چاہیے، اس کی قضا بھی لانے چاہیے، لیکن اس کے بعد توبہ بھی نکالنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ پاسبلٹی ہے اس میں اس طرح. لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اس بندے سے نہ، مثال آپ نے کسی کی غیبت کی ہو، آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہو، آپ نے کسی کی چغلی کی ہو، آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، آپ نے کسی کو قتل کی، مطلب کوئی اور نقصان، جنایت وغیرہ کی ہو، تو یہ چیز ایسے کہ جب تک اس بندے سے معافی نہ کی جائے، طلب کی جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو معاف نہیں کرے. اگر وہ معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو سزا ہوگا وہ بھی دیا جائے گا، اور اس کا تاوان ہوگا جو بھی ہے وہ بھرنا پڑے گا. اس کے بعد توبہ بھی نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. کس طرح؟ ہاں، اس میں شک نہیں، بالکل کافر ہوتا. یہ آواز ڈبل آ رہی ہے. ہاں، وہ حرام چیز کو حلال تو کرتے ہیں بالکل. نہیں، میں بتاؤں. دیکھو، ایک ہوتا ہے چوری کرنا. اب میری بات غور سے سنو. ایک ہے چوری کرنا، ایک ہے سود کرنا، ایک ہوتا ہے زنا کرنا. ایک ہوتا ہے اس کو کرنے کی اس کو کر بھی رہا ہے لیکن اس کو گناہ بھی سمجھ کے کر رہا ہو، تو ایسا بندہ کافر نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی میری بات نا؟
کافر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو حلال سمجھ کے کرے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا اس گناہ نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ تو جائز ہے، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اب جس طرح مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، وہ کہتے میں نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں نماز کو مانتا نہیں ہوں، تو یہ بندہ کافر ہے۔ اور ایک بندہ نماز تو نہیں پڑھ نہیں رہا، لیکن وہ گناہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ایک ہے مثال، دیکھو اگر میری بات سنو، اگر دل صاف ہونا، آپ علیہ السلام کی دل سے کسی اور کا دل صاف تھا تو وہ اس نے نمازی پڑھی، صحابہ سے صاف دل کسی اور کی تھی، انہوں نے نمازی پڑھی، تابعین ائمہ اربعہ اور ہماری شیوخ حضرات جتنی بھی سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ دل صاف رکھو نمازیں نہ پڑھو، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا اصل میں اس کا دل گندا ہے، تبھی تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا دل صاف ہوتا تو نماز پڑھتا۔ یعنی تو دل کس طرح صاف ہے؟ نہیں، دل کس طرح صاف ہے؟ دل تو تب صاف ہوگا نا جب آپ نماز پڑھو گے، جب نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کس سے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، میری بات سنو، کچھ چیزیں لوگ اس طرح بول لیتے لیکن وہ غلط ہوتے۔ دیکھو نماز پڑھنا اگر ایسا ہوا نا، اب اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہے؟ وہ اس لیے تو ناراض ہے نا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا ہے اپنی اختیار کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ان کو فل اختیار تو ہوتا نا، پڑھ تو سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے طاقت چھینی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے طاقت چھین لی ہو، اور جس طرح جبریہ کہتا ہے اور ہم بھی اسی طرح کہہ دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مطلب یہ، اب میں ابھی ہوں ادھر اور میں ابھی عشاء کا ٹائم ہو جائے اور میں نماز نہ پڑھوں تو یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر زبردستی کرے یا میں اپنے اختیار سے نہیں پڑھ رہا؟ میں اپنے اختیار سے نہیں پڑھ رہا نا، مجھے میرے اوپر تو کسی نے پستول تو نہیں رکھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کسی نے پستول رکھا ہو تو پھر تو اللہ بھی مجھے میں اس پہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ میں مجبور ہوا نا، تو مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب بھی نہیں دیتا، لہٰذا بعد میں قضا کروں گا، میں گناہ گار بھی نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دل صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل صاف تب ہوگا جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز شریعت کا حکم ہے، شریعت نے جس چیز کا حکم دے دیا آپ وہ ادا کرو گے تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ آپ دیکھو حدیث میں آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دلوں کو زنگ